السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے یہ سوچا کہ میں آگے جانے سے پہلے میرا یہ خیال ہے کہ جتنا ابھی تک رولس تو بہت تھوڑے سے پڑھے ہیں، لیکن جتنے بھی پڑھے ہیں ان کو ایک بار ریوائز کر لیا جائے تاکہ آپ لوگوں کو یہ باتیں پکی ہو جائیں، کیونکہ زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ چیزیں بھولیں نہیں، ان کو یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو میں آپ کے ساتھ ایک بار ریوائز کروں گی، پھر آپ لوگوں کے ساتھ ایک اسائنمنٹ شیئر کروں گی۔ وہ یہ ہوگا کہ آپ ان نوٹس کو یوز کر کے تو پھر آپ اس کو جو ہے کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں ایک بار ان کو ریوائز کر دیتی ہوں جو کچھ ہم نے ابھی تک پڑھا ہے۔ سب سے پہلے تجوید تھا، اصل میں یہ لفظ جید سے نکلا ہے، کسی چیز کو خوبصورت بنانا، بیوٹیفائی، یعنی کہ یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، جیم یا دال۔ اس کے بعد میں اس کی تعریف کیا ہوتی ہے، عام جو ہم کہتے ہیں نا ڈکشنری میننگ، کہ ہر حرف کو صحیح مخرج کے ساتھ ادا کرنا۔ اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کا اصطلاحی معنی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم جب اس کو کسی خاص پرسپیکٹیو میں یوز کریں تو اس کا کیا مطلب ہوگا، کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اس میں ہم کہتے ہیں کہ تجوید سے پڑھنا، تو اس سے کیا مراد ہے، تو اس میں یہ ہے کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے الفاظ کے مخارج کا خیال رکھنا اور ان کو ٹھیک قواعد کے ساتھ پڑھنا۔ دو چیزیں کیا ہے، مخارج کا خیال، اور دوسرا جو رولز ہیں، جو قواعد ہیں، ان کو یاد رکھنا، اس طریقے پر پڑھنا۔ تو اب اس میں 4 چیزیں آتی ہیں جو اس کے رولز ہوتے ہیں نا، قواعد، اس میں ہی آ جاتے ہیں مخارج، صفات، پھر اپلیکیشنز آف رول، یعنی کہ جو بھی ہیں قواعد ہیں ان کو کس طرح سے اپلائی کرنا ہے، اور فورتھ جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے پریکٹس، کہ جو کچھ بھی آپ پڑھیں گے وہ جب تک پریکٹس نہیں ہوگا تو پھر اس کا حق ادا نہیں ہو پائے گا۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیتے کہ مخارج کیا ہوتے ہیں۔ مخارج وہ خاص جگہ ہیں جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں، ان کو آرٹیکولیشن پوائنٹس کہتے ہیں۔ اور پھر حروف تہجی کی بات ہوئی تھی، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ 28 یا 29 کیوں ہوتے ہیں، اور ان میں یہ تھوڑا سا اختلاف کیوں ہے، آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہے۔ صفات یہ ہوتی ہیں کہ کون سے حرف کو موٹا پڑھنا ہے، کون سے حرف کو باریک پڑھنا ہے، اور کس وقت اسے موٹا پڑھنا ہے اور کس وقت اس کو باریک پڑھنا ہے۔ اپلیکیشن آف رول یہ ہے کہ کہاں کہاں پر رول بدل رہا ہے، اس کو اسی طرح سے اپلائی کرنا ہے۔ اور کیا ہے کہ پریکٹس، یہ مخارج تبھی آئیں گے جب پریکٹس ہوگی۔ اس کے بعد ہے کہ مینرز اندرونی بھی ہونے چاہیے اور بیرونی بھی۔ اندرونی طور پہ بھی میری سوچ ایسی ہو کہ میں اللہ کا کلام پڑھنے جا رہی ہوں، اور میں یہ اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ مجھے ہدایت ملے، اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ مجھے اس پر عمل کرنا ہے، اور میں اس کو حق جان کر پڑھ رہی ہوں۔ اور بیرونی پاکیزگی بھی بہت امپورٹنٹ ہے، جگہ پاک ہو اور میرے کپڑے صاف ستھرے ہوں، میں بذات خود صاف ستھری ہوں۔ اس کے بعد میں کچھ استعاذہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایبریویشن ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا۔ تو اس میں کیا تھا کہ جب بھی تلاوت ڈسکنٹینیو کی جائے گی تو اس کو پڑھا جائے گا۔ تو اور اس کی دلیل جو ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 98 ہے۔ پھر اسی طرح بسم اللہ ہے، بسم اللہ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی شارٹ فارم ہے، اس کا ایبریویشن ہے۔ اس کے طریقے 4 ہیں۔ قد الکل، پوری طرح قضا کرنا، یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ پوری سورہ پڑھنے کے بعد سانس لیا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، پھر سانس لیا، اور پھر نئی سورہ شروع کی، کہ ہر چیز کو دوسرے سے آپ نے قطع کیا، کاٹا اور پھر پڑھا۔ پھر وصل الکل تھا، پوری طرح ملا دیا، کہ سورہ ختم کی، کوئی سانس سے لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، کوئی سانس سے لیا، اور نیکسٹ سورہ شروع کر دی۔ تو یہ کیا ہے، سب چیزوں، وصل مینس جوائن، سب چیزوں کو جوائن کر دیا۔ اس کے بعد ہے وصل البسم اللہ بالاول سورہ، کہ اس میں کیا ہوا کہ آپ نے نئی سورت کے شروع میں بسم اللہ کو جوائن کر دیا، کہ سورہ ختم ہوئی، سانس لیا، اور آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، سانس نہیں لیا، اور نیکسٹ سورہ شروع کر دی۔ تو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے وصل البسم اللہ بالآخری سورہ ولا وقف، کہ بسم اللہ پڑھی، سورت کے آخر کے ساتھ اس کو جوائن کر دیا، سورہ ختم کرنے کے بعد بسم اللہ پڑھی اور پھر سانس لیا اور پھر نیکسٹ سورہ شروع کی۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ یاد رکھنی ہے کہ تیسرا تو نہیں ہے، یہ چوتھا طریقہ تھا، کہ چوتھے طریقے سے نہیں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں ہم نے پڑھا تھا لحن،
لحن اور اس کی اقسام. لحن عربی میں کہتے ہیں غلطی کو، اور اس کا وہی بات ہے، ڈکشنری میننگ ہے غلطی، اور اصطلاحی میننگ جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآنی حروف کو قواعد تجوید کے خلاف غلط پڑھنا، اس کو لحن کہتے ہیں. اور لحن کی دو قسمیں ہیں، لحن جلی اور لحن خفی. یہ بہت ڈیٹیل میں بتا دیا تھا کہ جلی مینس جو بہت بڑی اور نمایاں غلطیاں ہوتی ہیں، اور اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے، مخارج و صفات لازمہ اور حرکات و سکنات میں غلطی کرنا. یہ اب آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جو میں نے اب آپ کو بتائی تھی، آگے مد بتائی تھی اور حرکات دمہ کسرہ فتحہ بتائے تھے، تو وہ کیا ہے، وہ یہی چیزیں ہیں نا کہ اگر جو ایک حرکت ہے اس کا اسٹریچ 1 کاؤنٹ ہے، اگر اس کو 2 کر دیا تو لحن جلی ہے. اور اسی طرح جو حروف مدہ تھے ان کو 2 کاؤنٹ ہے، ان کو 2 کاؤنٹ سے زیادہ کر دیا یا 2 کاؤنٹ سے کم کر دیا، لحن جلی ہے. تو کیا ہے، صفات لازمہ جو ہیں اور حرکات ہیں ان میں غلطی کرنا. پھر اس کی اقسام میں نے آپ ساتھ بہت ڈیٹیل میں شیئر کی تھی کہ ایک حرف کو دوسرے سے بدلیں، الحمد کی جگہ الحمد کہہ دینا. یہ ابھی آپ کو اتنا سمجھ اس لیے نہیں آئے گا کہ میں نے ابھی تک آپ سے حروف کے جو مخارج ہیں وہ ڈسکس نہیں کیے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ کلیئر ہو جائے گا. پھر کسی حرف کو بڑھا دینا، وہی ہے نعبدو، وہی تھی ایک حرکت تھی، ہم نے اس کو کر دیا نعبدو، ٹھیک ہے. اسی طرح پھر ایاکا کی جگہ ایاکا، اس کو لمبا کرنا تھا، آپ نے الف پڑھا ہی نہیں. اس کے بعد میں کیا ہے کہ انعامتا کی جگہ انعامتو کر دیا آپ نے، کہ آپ نے یہ جو میم تھا یہ اس پر سکون تھا، آپ نے اس پہ سکون نہیں کیا. اہدینا کو آپ نے اہدینا کر دیا، تو یہ ہے اہدینا. اسی طرح صدقنا کی جگہ صدقنا کر دیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یاد رکھنی ہے. پھر لحن جلی کا حکم کیا ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ حرام ہے، یہ حرام کام ہے. اور یہ غلطی بسا اوقات قرآن میں گناہ کبیرہ کا سبب بن جاتی ہے، کیونکہ لفظ بالکل ہی بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے، لفظ بالکل بدل جاتا ہے. تو اس کے بارے میں بہت کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. جیسے کہ ہم خاص طور سے سورہ الفاتحہ اگر آپ یاد کریں، انعمت ہے نا، انعمت علیہم، ٹھیک ہے، انعام کیا تو نے، ہم یہ کہتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم. اب اگر بے دہانی میں نے پڑھ دیا انعمت علیہم، تو انعمتو کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے انعام کیا، انعمتو میں نے انعام کیا، اور انعمت آخر میں فتحہ یا زبر، تو اس کا مطلب ہوتا ہے انعام کیا تو نے، اور انعمتو انعام کیا میں نے. تو اب یہ صرف اس میں ایک ڈفرینس ہے، صرف دمہ اور فتحہ کا. تو آپ سوچیں کہ کتنی بات بدل جاتی ہے، گناہ کبیرہ نہیں ہو جاتی، یہ چیز ہو جاتی ہے. ایسا بہت سی باتیں ہیں. تو ان چیزوں کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. پھر لحن خفی ہے، یہ چھوٹی اور پوشیدہ غلطیاں ہوتی ہیں، اور اس کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے کہ تحسین حروف سے تعلق رکھنے والی صفات میں کمی بیشی کر دینا. آگے جب ہم یہ رولز پڑھیں گے انشاءاللہ، ترقیق، تفہیم، اخفاء، ادغام اور اقلاب وغیرہ کو غلط ادا کرنا. اور اس کے بارے میں حکم کیا ہے کہ یہ مکروہ ہے، لیکن بچنا اس سے بھی ضروری ہے تاکہ تلاوت قرآن کی عبادت کو صحیح صحت کے ساتھ ادا کیا جائے. کہ ہمیں قرآن کو بہت زیادہ نارمل نہیں لینا چاہیے، بہت ایزی نہیں لینا چاہیے، کیونکہ جب ہم ہر چیز اچھے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں قرآن تو بہت اچھے طریقے سے کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے رب کا کلام ہے. تو تجوید سے قرآن پڑھنا واجب ہے، اور جو نہ پڑھے ثواب تو دور کی بات، وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے. اس کے بعد میں کیا ہے، تلاوت قرآن کے مراتب پڑھے تھے کہ کون کون سے طریقے ہیں، وہ 4 ہیں، تحقیق، ترتیل، تدبیر اور حذر. تو تحقیق کیا تھا، انتہائی ٹھہر کر بہت صفائی سے پڑھنا، کہ جیسے آپ کے ساتھ جو آڈیوز شیئر کی جاتی ہیں سسٹر اسما کی، وہ ہے. اس کے بعد پھر ترتیل ہے، تلاوت کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا. یہ نارملی ریسائٹرز پڑھتے ہیں جو آرام آرام سے پڑھتے ہیں، لیکن ایک نارمل ان کی ہوتا ہے پیس. پھر حذر ہوتا ہے تیز تیز
تلاوت کرنا جیسے تراویح میں پڑھا جاتا ہے، اور پھر ایک ہوتی ہے تدویر. یہ کیا ہے؟ یہ ترتیل اور حذر دونوں کے درمیانی کیفیت ہوتی ہے. اس کے بعد تلاوت قرآن. اچھا، یہ وہی رولز ہیں. اس کے بعد میں کیا ہے؟ مخارج جو ہوتے ہیں، وہ مخارج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مخارج کے لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ، ڈکشنری میننگ، اور اصطلاحی معنی کیا ہے کہ حرف کے نکلنے کی جگہ. ویسے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مخارج نکلنے کی جگہ، مخرج نکلنے کی جگہ عربی میں. تو اصطلاحی معنی جب ہم تجوید میں استعمال کریں گے مخارج، تو ان سے ہم مراد لیں گے کہ حروف کے نکلنے کی جگہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ 29 ہے، اور حروف تہجی کے نکلنے کی جگہوں کو ہی مخارج کہتے ہیں. اور یہ وہ خاص پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں پر آواز جا کر ٹھہر جاتی ہے یا آواز نکلتی ہے، اور مخارج مخرج کی جمع ہے. اس کے بعد میں اقسام کی تھی ہم نے. اقسام کیا ہے؟ اقسام 2 ہیں، محقق اور مقدر. محقق اور مقدر تھوڑا مشکل لگتا ہے، لیکن اگر ہم اس کی انگلش دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے. محقق مینس حق سے ہے، کہ جو چیز حق ہے. حق کیا ہوتی ہے؟ حق اپنی جگہ فکسڈ ہوتی ہے نا. جو چیز حق ہوتی ہے کیا وہ اپنی جگہ سے ہلتی ہے؟ حق اپنی جگہ سے ہلتا ہے؟ سچ اپنی جگہ سے ہلتا ہے؟ نہیں. تو اسی سے ہی آپ محقق یاد رکھیں کہ جو چیز حق ہے، یعنی کہ اسپیسیفک آرٹیکولیشن پوائنٹس ہیں، کہ کسی لفظ کی جو معین جگہ جہاں پر آواز جا کے ٹک جاتی ہے، جو بالکل فکسڈ ہوتی ہے، وہ اس کو کہتے ہیں. اور مقدر کہتے ہیں قدر سے ہے. قدر کہتے ہیں اندازے کو عربی میں، یعنی کہ اندازہ کسی چیز کا. تو اندازہ کیا ہوتا ہے؟ اندازہ ہمارا یہ ہوتا ہے نا کہ ہم ایک پلیٹ میں کچھ انڈے پڑے ہوئے ہیں، تو میں ان کو کاؤنٹ نہیں کرتی، میں اندازے سے کہتی ہوں ہوں گے کوئی 9-10 ہوں گے. تو اس سے کیا مطلب ہے کہ ہوں گے کوئی 9-10. تو اس سے مراد ہے کہ میں اندازہ لگا رہی ہوں، مجھے نہیں پتہ 9 ہیں یا 10 ہیں، یا شاید ایک آدھ اس سے زیادہ بھی ہو. تو کیا ہے؟ تو یہ ایسٹیمیٹڈ آرٹیکولیشن پوائنٹس ہوتے ہیں کہ ہم ایگزیکٹلی نہیں بتا سکتے کہ یہ والا مخرج زبان کے کس حصے سے نکلا. حلقے اسپیسیفکلی میں اس کو لائن لگا کے بتا تو نہیں ہو سکتا. تو کیا ہے؟ ان کو ایسٹیمیٹڈ کہتے ہیں. تو کیا ہے؟ مخارج کتنے ہیں؟ 17 ہیں، اور ان میں سے 5 ایسے ہیں جو محقق ہیں، فکسڈ ہیں. اور انہی میں سے 17 میں سے 5 تو محقق ہو گئے. وہ جو 12 ہے وہ ایسٹیمیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے؟ تو 5 فکسڈ ہیں اور 12 ایسٹیمیٹڈ ہیں. اس کے بعد میں اب محقق جو ہیں، جو فکسڈ ہیں، وہ 5 ہیں: حلق، لسان، شفتان، جوف دہن اور خیشوم. اب کیا ہے؟ اصول مخارج میں نے آپ ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ اب یہ صرف ایک چارٹ ہے. ابھی جب آگے ہم پڑھتے جائیں گے تو آپ کو یہ چارٹ انشاءاللہ بہت اچھا سمجھ آتا جائے گا کہ یہ جو حلق ہے اس میں 3 مخرج پائے جاتے ہیں، لسان میں 10 مخرج ہیں، شفتان میں 2 ہیں، جوف دہن میں 1 ہے، اور خیشوم میں بھی 1 ہے. تو یہ کل ملا کے کتنے ہو گئے؟ یہ 17 ہی بنتے ہیں، کیونکہ اس میں ہم نے حلق اور ساتھ میں ایسٹیمیٹڈ دونوں اس میں جوائن ہو گئے ہیں. اس کے بعد میں کیا ہے؟ اب حلق میں مخرج تو 3 ہے، لیکن اس میں سے حروف 6 نکلتے ہیں. لسان کے مخرج تو 10 ہیں نکلنے کی جگہ، لیکن اس میں سے حروف 18 نکلتے ہیں. شفتان میں مخرج تو صرف 2 ہیں، لیکن اس سے حروف 4 نکلتے ہیں. جوف دہن میں 1 ہی مخرج ہے، حروف اس سے 3 نکلتے ہیں. خیشوم میں 1 ہے، حروف اس سے 2 نکلتے ہیں. اس کے بعد حرکات کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ زبر زیر پیش عربی میں کہتے ہیں فتحہ، کسرہ، ضمہ. میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ عربی کی ٹرمز کو آپ لوگ اپلائی کریں. خود سے بھی کوشش کریں زیر زبر پیش نہ بولیں، فتحہ، کسرہ، ضمہ بولیں، کیونکہ آگے انشاءاللہ جب عربی پڑھیں گے تو پھر آپ کو ان ناموں کے حساب سے ٹرمز یاد کرنی ہوں گی. اس کے بعد میں کیا ہے کہ ان حرکات کو ایک الف جتنا لمبا پڑھتے ہیں. ایک الف اس وقت کو کہتے ہیں جس میں ایک انگلی کھلتی ہے یا بند ہوتی ہے. تو کیا ہے ان کے بارے میں رول کہ ان حرکات کو تیزی سے پڑھنا ہوتا ہے. لمبا کیا تو لحن جلی بڑی غلطی ہوگی. پھر یہ میں نے ساری آپ کو ایگزامپلس آپ کے ساتھ شیئر کر دی تھی.
اب مخرج نمبر 1 ہم نے کیا مخرج نمبر 1 ہم نے کیا تھا مد اصلی بھی ہے، اور اس میں 3 حروف آتے ہیں، الف، واو، یا۔ یہ کیا تھا؟ یہ منہ کا جو ہمارا خالی حصہ ہوتا ہے، یہ جو جسے ہم جوف دہن بھی کہتے ہیں، یہ اس سے ادا ہوتے ہیں، الف، واو، یا۔ لیکن یہ کس وقت اس طرح ادا ہوں گے؟ جب الف سے پہلے زبر ہوگی، فتحہ ہوگی، واو سے پہلے ضمہ ہوگا، یا سے پہلے کسرہ ہوگی، تو اس کو الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں آپ نے دیکھ لیا تھا مالکی، اعوذ اور رحیم، تو یہ کیا؟ یہ منہ کا خالص حصہ ہے جسے جوف دہن کہتے ہیں، اس سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد بھی میں نے آپ کے ساتھ مد لین شیئر کی تھی کہ اس میں کیا ہے کہ اس میں کیا ہے کہ 2 لیٹرز آتے ہیں، واو اور یا، ٹھیک ہے؟ یہ مخرج نہیں ہے، یہ ایک رول ہے، یہ مد ہے، مد لین، کہ کیا ہے کہ یہ 2 لیٹرز ہوتے ہیں، when they carry a سکون and the letter before it carries a فتحہ they are called lean letters، کہ واو اور یا سے پہلے اگر زبر لگی ہو، فتحہ لگی ہو، تو کیا ہے؟ یہ مد تب بنتی ہے واو سے پہلے، اور یہ تو بہت زیادہ ہمیں غلطی ہے، اس کو تو بہت زیادہ ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ واو لین کیسا ہے؟ کوثرا، ہم کہتے ہیں کوثر، کل کوثر، تو کوثرا، خوفا، یوم اذن، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے یا لین تھی کہ یا سے پہلے فتحہ، عین، علیہم، علیہم نہیں ہوتا، علیہم، کیفا، کیفا نہیں ہے، کیفا، تو اس کے اوپر انشاءاللہ ورک آؤٹ کرنا ہے، میرا خیال ہے ہم نے یہاں تک ہی کیا تھا۔ اچھا، اور پھر باقی میں نے آپ کو کچھ یہ بتا دی تھی کہ کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، اس سے کیا مراد ہے۔ انڈو پاک کا جو مصحف ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کھڑی زبر، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، اور یہ کیا ہوتی ہے؟ کھڑی زبر تو ہوتی ہے کسی حرف کے اوپر، اور الٹا پیش بھی ہاں کے اوپر ہوتا ہے، اور کھڑی زیر بھی ہاں کے نیچے ہوتی ہے، لیکن عثمانی ٹیکسٹ میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور زیادہ آسان ہوتا ہے، کیونکہ اس کو بھی 2 اسٹریچ لمبا کرنا ہوتا ہے۔ یہ جب لگی ہوتی ہے تو وہی ہوتا ہے 2 کاؤنٹ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس حرف کے ساتھ الف بھی ہے۔ ہاں کے آگے چھوٹا سا واو بنا ہوتا ہے جو کہ مد واو کا رول ہے، وہی اپلائی ہو رہا ہوتا ہے کہ واو سے پہلے ضمہ، اور اسی طرح ہی جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہاں کے نیچے کسرہ لگی ہوتی ہے اور آگے یا ہوتی ہے، تو یہ یا مدہ ہوتا ہے۔ اس لیے دوبارہ سے آپ لوگوں سے کہوں گی کہ پلیز ابھی بہت سٹارٹ ہے، آپ لوگ عثمانی مصحف پر شفٹ ہو جائیے، وہ زیادہ اچھا ہے، زیادہ پراپر ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اس کو کیا تھا، یہ کچھ ایگزامپلز آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کر دی تھی۔ اچھا، تو اب امید ہے کہ آپ لوگ اس کو ایک بار دیکھ لیں گے تو آپ لوگوں کی ریویژن ہو جائے گی، پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ اسائنمنٹ شیئر کروں گی، کیونکہ میں آگے موو نہیں کروں گی جب تک کہ مجھے ہو کہ باقی تو وہ اتنی وہ نہیں ہے کہ آپ کو وہ جو میں نے آپ کو بتائے تھے کہ جو پورا ٹیبل آپ سے شیئر کیا تھا، اس میں یہ ہوگا کہ یہ ایک طرح سے جیسے اوپن بک ہوتے ہیں، میں کویسچن اس سے ریلیٹڈ دے دوں گی، ہو سکتا ہے میں پوچھوں اچھا حلق میں کتنے مخارج ہوتے ہیں، خیشوم میں کتنے مخارج ہوتے ہیں۔ اب یہ یاد رکھنا ہے کہ میں نے یہ نہیں پوچھا خیشوم سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں، میں نے پوچھا خیشوم میں کتنے مخارج ہوتے ہیں، تو آپ نے خیشوم سے مخارج بتانے ہیں کہ اس میں کتنے ہوتے ہیں، تو وہ آپ انہی کو یوز کر کے دیں گے، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ نے جو بھی سنا ہوگا وہ علم آپ کا پختہ ہو جائے گا۔ تو باقی یہ کہ وہ میں کسی کو فورس تو نہیں کر سکتی، جو اس اسائنمنٹ کو کرنا چاہے وہ کر لے، اور جو نہ کر پائے تو کوئی بات نہیں، وہ پھر جو بھی ہے وہ ہر کسی کی اپنی جو بھی ہے پسند اور خوشی اس کے مطابق۔ میں تو صرف آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ آپ ضرور کرنے کی کوشش کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔